بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سے وہ گھر بہتر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا وہ گھر برا ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4973۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے میں اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور جو شخص اپنے زیر کفالت کسی یتیم بچی یا بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملائیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4974۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے دسترخوان میں شریک کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے لازمی طور پر جنت واجب کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس نے کوئی ناقابل معافی گناہ نہ کیا ہو۔ اور جو شخص 3 بیٹیوں یا اتنی ہی بہنوں کی کفالت کرتا ہے اور ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان کی تمام ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، تو اللہ اس شخص کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا 2 کی کفالت کرنے والا بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ بھی، حتیٰ کہ اگر وہ کہتے کیا 1 بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے 1 بھی۔ اور اللہ جس شخص کی 2 عمدہ چیزیں سلب کر لے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، 2 عمدہ چیزوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی 2 آنکھیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4975۔